ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا، ابھی اعجاز صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا، گیانی صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا، میں نے بھی اپنے انٹرو میں یہ ساری چیزیں بتائیں. آخر ضرورت کیا تھی ایک کمیٹی کو اتنی سارے ڈیفرنٹ قسم کے رسپانسبلٹیز دینے کی؟ بے شک آپ پھر اس میں 15 رکنی بنائے، 20 رکنی بنائے، 50 رکنی بنائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ نے بنانی ہی ہے تو 5 رکنی یا 10 رکنی مختلف کمیٹیاں بنا دیں، ان کو مختلف رسپانسبلٹیز دے دیں. اب اس کے ذمہ ہے کمیٹی نے پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے اقدامات کرے گی، اور اس میں بے شک صوبائی وفاق اور صوبائی حکام شامل ہیں اس میں، لیکن وہ اس کے لیے سفارشات دے گی، اقدامات کرے گی. پھر اس میں کمیٹی افغان باشندوں کو دیکھے گی، کمیٹی غیر قانونی پیٹرول اسمگلنگ کے خلاف جائزہ لے گی، اس کے بعد بھیک مانگنے والوں کے رجحان کا سدباب کرے گی، ایف بی آئی کے ڈیجیٹلائزیشن کا جائزہ لے گی. اتنی ساری رسپانسبلٹیز ایک کمیٹی کو دینے کی آپ کے خیال میں ضرورت کیا ہے؟ کیا ایکچوئل جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے اس سے عوام کا دھیان ہٹانا ہے، یا اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے جو کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ کمیٹیاں بنتی ہیں، وہاں کے جو ریزلٹس ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے. اب مجھے یہ بتائیے، ہمارے محسن نقوی صاحب بڑے پرانے دوست ہیں، اچھے انسان ہیں. محسن نقوی صاحب کا فائنانس سے کیا تعلق ہے؟ محسن نقوی صاحب کا سعودیہ میں بیکاری گرداغنوں سے کیا تعلق ہے؟ محسن نقوی صاحب کا اسمگلنگ سے کیا تعلق ہے؟ محسن نقوی صاحب کا باقی جو چیزیں ان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھنا بلوچستان کے جو حالات ہیں وہاں کے وہ لوگ جانتے ہیں. اختر مینگل صاحب ہیں، عبد المالک بلوچ صاحب ہیں، یہ سیریس سنجیدہ لوگ ہیں. آپ وہاں کی کوئی کمیٹی بنائیں. مطلب شرفات بگٹی کو کوئی نہیں مانتا، وہاں تو ان کے علاقے میں گھسنے کوئی نہیں دیتا. انوار الکاکر کو کوئی نہیں جانتا، وہاں تو ان کو کوئی گھسنے نہیں دیتا. تو دیکھیں، جیسے ہم تینوں دوستوں نے کہا ہے، آپ نے بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پہ آپ کو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی اور پارلیمنٹ کو ان بورڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب سارے کے سارا ہم نے بوجھ کہاں ڈال دیا ہے؟ ہمارے جو ادارے ان کے کندھوں پہ، وہ جو جن کے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہیں. ہم تو شہداء کی لاشیں اٹھا کے تنگ آ گئے ہیں بھائی. پہلے تو ہم بارڈر میں بھیجتے ہیں، اب اندر سے یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں، میں پنجاب میں بیٹھ کر بلوچستان اور کے پی کے حالات کو بہتر نہیں سمجھ سکتا، میں ان کے مسائل کا مداوع نہیں کر سکتا، میں ان کے زخموں پہ نمک صرف چھڑک سکتا ہوں، ان کا مداوع نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے کہ پیپل پارٹی کے دور میں جب اسلم رحسانی صاحب چیف منسٹر تھے تو پوری کے پوری جو ممبران تھے 62 وہ سارے کے سارے وزیر تھے. تو پھر کیا ہوا؟ کتنے مسائل حل ہو گئے. دیکھیں، مسائل ایسے حل نہیں ہوتے. آپ کو جب تک بیماری کی تشخیص نہیں پتہ ہوگی، اب آپ ایمرجنسی میں ہیں اور آپ ڈسپرین دے رہے ہیں، تو ان چیزوں سے نا ہم اپنے آنکھیں تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں خطرے سے محفوظ ہو گیا ہوں. تو ہمارا وہی حال ہے. خدا کے لیے ہم ان اداروں کو اپنے پارلیمنٹیرین سے کہتے ہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. مثلا نواز شریف صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں، ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے، ان کی قیادت میں اے پی سی بلائیں، بیٹھیں، بات کریں. آپ ایک گڈ بوائے بنانے کے لیے ان کو الگ کر دیا. مطلب پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ کیوں نہیں گئے؟ مطلب پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کیوں نہیں آئی؟ آپ کو تمام پہلے آپ ہمیں بتائیں، ہمیں سماج کو، کہ بھائی بلوچستان میں کیا ایشوز ہیں؟ کیا واقعی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ کیا واقعی لوگ جو ہے نا کسی کے اشارے پہ فنڈنگ پہ وہاں ناچ رہے ہیں؟ کیا واقعی وہاں پر انڈیا انوالو ہے؟ کیا واقعی وہ کوئی اور ادارے انوالو ہیں؟ دیکھیں، وہ ہمارے سی پیک کا مسئلہ ہمارے انٹرنیشنل مسائل ہیں. ہم صرف اور صرف کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کمیٹی کیا کرے گی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. تو دیکھیں نا، ہمیں میں پھر کہا کہ ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان وہی جو ہے اسی کو ریوائیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بڑے پیمانے پہ عبد المالک بلوچ جیسے، اختر مینگل جیسے، یہ میں تو کہتا ہوں کہ جو میرنگ بلوچ ہے ان کو بھی آپ شامل کریں. دیکھیں، جو نئی آنے والی نسلیں ہیں ان کے وہ نمائندے ہیں. ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں وہ کسی کی ایک اور بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے پاس نا ایک ٹائٹل ہے جسے ہم کہتے ہیں غداری والا، فلاں غدار ہے. ہم نے بے نظیر کو غدار کہا، ہم نے نواز شریف کو غدار کہا، ہم نے عمران کو غدار کہا. اب پیچھے بچہ کون ہے؟ مجھے بتائیں نا، پھر لیڈرشپ کون ہے؟ ہم پہلے کہتے ہیں چور ہیں، ڈکیت ہیں. 2 حکومتیں بے نظیر کی ٹوٹی کرپشن پہ، 2 حکومتیں نواز شریف کی ٹوٹی کرپشن پہ. تو بھائی پھر 2 پارٹیاں کرپٹ ہیں تو تیسری پارٹی تو ملک میں ہے ہی کو نہیں. تو خدا کے لیے مسائل کی سنجیدگی کو سمجھیں، آنے والے ادوار کو سمجھیں. اب جو 5th جنریشن وار ہے اتنی آسان نہیں ہے، بڑی مشکل ہے. یہ جو میڈیا کا دور ہے اس کو آپ پیکا کے لاس کے ساتھ پابندیاں لگا کر پکڑ کر ایف آئی اے کو، پولیس کو ایکٹیویٹ کر کے نہیں بند کر سکتے. یہ جو ہو چکا ہے، دیکھیں ہمیں ایک ریکنسٹریشن کی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی تمام اداروں کو، تمام شخصیات کو. مجھے یاد ہے کہ جب میاں ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو آنے والے جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے اپنے شفاف نامے میں کہا تھا کہ تمام
تمام ادارے پارلیمنٹ ایگزیکٹو جوڈیشری بیٹھ جائیں اور ملک کا حل نکالیں. لیکن اس کا کیا بنا؟ کسی کے کان پہ جم تک نہیں رہی تھی. پھر اتنے سال ہو گئے, کتنے سال ہو 11 سال ہو گئے ثانیہ اے پی سی کو, ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ابھی یہ نہیں ہے کہ جو ہیٹ سپیچز آج بھی جاری ہیں. آج بھی ہم چند لوگ کسی گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ مرزائیوں کا گھر ہے, قادیانیوں کا ہے, یہ اندر عبادت ہو رہی ہے, ایف آئی آر کریں, 295C لگائیں, 98 لگائیں. ہم تو ابھی کافر, ہمارے پاس ایک ڈگری ہے, ایک غداری کی اور ایک کفر کی, وہ ہم بانٹتے پھر رہے ہیں اور نفرتیں بڑھا رہے ہیں. بھائی لوگوں کو قریب لانے کی ضرورت ہے, محب الوطنی کی ضرورت ہے, امن کی ضرورت ہے, سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو ادارے ہیں, پاکستان ہے تو وسائل ہیں, پاکستان ہے تو ریل پیل ہے, پاکستان ہے تو موسم ہے, پاکستان ہے تو معدنیات ہیں, پاکستان ہے تو ہمارے سب کچھ ہے. جب ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 1 مہینہ پہلے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا کہ بلوچستان کے 8 اضلاع میں تو حکومت ہی نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے ملک ٹوٹ رہا ہے. جب ہم ہمارے سینئر پولیٹیشین یہ کہہ رہے ہیں, تو میڈم شرازی میری تو یہی بنتی ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, جیسے میرے دوسرے دوست نے کہا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آئیں فلم مل کے بیٹھے ہیں ملک کی خاطر. بھائی ہمیں اپنے اندر, ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت شدید خطرہ ہے ہماری باؤنڈریز کے اندر, اور اس کا حل ہم نے خود نکالنا ہے. باہر سے کسی نے حل نہیں دینا, یاد رکھیے گا. باہر والے تو انڈیا اب ہمارا نام نہیں سننا چاہتا, وہ کہتا ہے یہ وہ کون پاکستان, کس سے بات کریں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ تجارت کر لو, چلیں شمال ایشو پہ جی بات چیت کر لیتے ہیں, کشمیر بعد میں کر لیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ادارے کی وسادت سے, آپ کے پروگرام کی وسادت سے, کہ سنجیدہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس فوراً بنائی, اس کے بعد تمام سنیں, اور ایک دن نہیں, وہ ایک ہفتہ جاری رہنے چاہیے. اور ہفتے کے بعد جو آپ کا ایک نیشنل ایجنڈا نکلے, وہ ملک کی ایسا ہو کہ ملک کے ہم سوچیں کہ ہاں واقعی یہ ایک ایسا پلان ہے 72 73 74 سال بعد آیا ہے کہ ایک ملی یکیتی آئی ہے, ایک پاکستان میں پاکستانیت آئی ہے. دیکھیں قرآن پاک میں ہی ہے, پہلے آزادی, پھر جناب انصاف, پھر امن, پھر معیشت. 4 صورتوں کے الگ الگ چیزیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو ہمارے درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمام پارٹیز کا کنسنسس بہت زیادہ ضروری ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے. آل پارٹیز کانفرنس کی اشد ضرورت ہے, لیکن پتہ نہیں بلائی کیوں نہیں جا رہی ہے. اناؤنسمنٹ تو خیر کوئٹہ میں 1 دن کا جو وزٹ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے جعفر ایکسپریس کے حادثے کے بعد, اس وقت اناؤنسمنٹ تو ہو گئی تھی, لیکن پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب اس کو کال کرنے میں ابھی تک ناکام کیوں نظر آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا اعجاز صاحب کہ آپریشنز, چونکہ آپ ایک پریکٹیکلی آپ نے اس طرح سے اس فیلڈ کے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے ایک لائف کا حصہ وہاں پہ گزارا ہے. یہ جو آپریشنز کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پہلے کائنیٹک ہوتا ہے, پہلے ترمیمی کارروائی ہوتی ہے, ایگزیکٹلی اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے جو آپریشنز کے حوالے سے؟ کیونکہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر جا کر شاید مختلف لوگوں کو انگیج بھی کرنا پڑے گا, لیکن آپریشن جیسے عزم استحکام ہے, نیشنل ایکشن پلان, دونوں کو مربوط طریقے سے آگے بڑھانے کا اظہار تو وہ جو اعلامیہ تھا اس میں کر دیا گیا تھا. ایگزیکٹلی پریکٹیکل سچویشن اس کی کیا ہوتی ہے؟ جی میں آپ کے سوال کا بالکل جو بھی بات کی, ہمیں بلوچستان کے لیے اسپیسیفکلی ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. جی وہاں کی جو معتدل قیادت ہے, ڈاکٹر عبد المالک ہیں, اختر مینگر, اور بھی بہت سارے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو شاید اس وقت حکومت کا حصہ نہ ہوں, لیکن بہرحال اپنے علاقوں میں ان کا انفلوئنس ہے. ہمیں ان کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے, جبھی ہم وہاں جو ہے نا وہاں کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں. اور دوسری جو آپ کا پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کمیٹی کی, تو واقعی یہ جو اس کمیٹی کے جو ٹی او آرز ہیں, یہ کسی ایک خاص وزارت کے نہیں ہیں, بلکہ ملٹیپل اس میں محکمے اور وزارتیں جو ہے نا وہ انوالو ہیں. تو اس کا تو ایک میکنزم آلریڈی آئینی طور پہ موجود ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, ہر وزارت جو ہے اس کے جو امور ہوتے ہیں اس کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے جس سے ہم پولیٹیکل اوور سائٹ ہے نا وہ دیتے ہیں ان محکموں کے اوپر. تو اگر ہم ان رسپیکٹو وزارتوں کو کام کرنے دیں کہ جو ایف بی آر سے ریلیٹڈ کام ہے اس کو فائنانس منسٹری دیکھے اور اس کی قائمہ کمیٹی کی اس پہ اوور سائٹ ہو, پیٹرولیم سے ریلیٹڈ کام ہے اس کو پیٹرولیم کی وزارت دیکھے, تو وہ کام بانٹنے سے اور جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی انپٹ جب ہوگی تو
वो ज्यादा नतीजा खेज होगी। लेकिन एजाज साहब, ये जो एफबीआर की डिजिटलाइजेशन का जायजा भी लेगी कमेटी सूबाई सतह पर, अब ये जो एफबीआर की डिजिटलाइजेशन की बातें तो अभी से नहीं की जा रही, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से कहा जा रहा है कि ई सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा, एफबीआर को स्पेशली डिजिटलाइज किया जाएगा। तकरीबन 1 साल गुजर गया, बल्कि 1 साल से चंद दिन ऊपर ही गुजर गए इस हुकूमत को। अभी तक हो ही नहीं सकता। सॉरी सर, मैं डिजिटलाइज हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हमारी जी, मैं आती हूँ अब्दुल्ला साहब, आती हूँ आपकी जाने, मैं जरा एजाज साहब से जान लूं। है ही नहीं अब्दुल्ला साहब आपकी जानिब आती हूँ, मैं एजाज साहब से जान लूं। तो एजाज साहब, अभी तक 1 साल में क्यों नाकाम हो गया ये सिस्टम के उन्होंने एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया है कि भाई आप देखें इसके डिजिटलाइज इसको कैसे करना है, इसके मैकेनिज्म को चेक करें। हुकूमत इसका मतलब नाकाम हो गई है इसमें। जी यकीनन, आप देखें ना, अगर हम एक काम जो आपके करने वाला है, आपको आपके अदारे ने जो है ना इस प्रोग्राम को एंकर करने के लिए यहाँ बिठाया है, आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं, आप जो आज के एजेंडा पॉइंट्स हैं, डिस्कशन पॉइंट्स हैं, उसकी तैयारी के साथ आप यहाँ बैठी हैं, और अगर उसकी बजाय हम पार्टिसिपेंट्स में से कोई जो है ना वो ये जिम्मेदारी अपने तौर पे जो है ना वो टेक ओवर कर ले, तो फिर ये शो कैसे चलेगा? तो यही हाल जो है ना वो इन वजारतों का और इन कमेटियों का है। मेरे ख्याल में जिसका जो काम है वो उसको करने देना चाहिए। और आपने काइनेटिक ऑपरेशन का पूछा, देखिए उसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जिस जगह पे हमें ऑपरेशन करना होता है, पहले उस जगह की जो एनवायरनमेंट है या टेरेन है उसकी स्टडी, वहाँ के लोगों की के बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ख़ास तौर पे अपने इलाके में अपने लोगों की मौजूदगी में अगर उसमें कुछ दहशतगर्द भी हो जो कि या कुछ फॉरेन एलिमेंट भी हो, तो फिर भी हमें बहुत एहतियात के साथ जो है ना वहाँ काम करना पड़ता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी जी जी, एजाज साहब आपको पॉइंट आ गया। जी जी, ज्ञानी साहब से जानो। जी जी, इसलिए अब वो जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो एक पहले इंटेलिजेंस ली जाती है और फिर एक रियल टाइम इंटेलिजेंस के साथ फिर उस ऑपरेशन को किया जाता है। और जहाँ कहीं इवन ये शक हो कि इसमें कोई हमारे मासूम लोग हो सकते हैं, तो वो ऑपरेशन जो है उसको जो है ना वो उस टाइम के लिए उसको मंसूख कर दिया जाता है ताकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। ठीक ठीक, एजाज साहब आपने मुझे ज़रा डिटेल से समझा दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ज्ञानी साहब से जानते हो, ज्ञानी साहब लास्ट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पुरअमन भी बनाना है, हमने एक स्टेबल पाकिस्तान, एक स्टेबल कंट्री की तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए सूबाई हुकूमतें और वफाक क्या एक पेज पर आ सकेंगे? देखिए मैडम, पहले जो अब्दुल्ला मलिक साहब और एयर मार्शल साहब बात कर रहे थे, उसमें जो चीज़ें जाहिर की है, हमारे मुल्क में टेक्निकल लोगों की जो है ना वो बहुत कमी महसूस की जाती है। जैसा कि इसाक डार साहब बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उनको वजारत ख़ारजा दी गई है और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है बेसिकली वो अपना जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्हें PCP दे दी गई है और उन्हें वजारत दाखिला दे दी गई है, और अब उन्हें पेट्रोल की स्मगलिंग के मतलब और डिजिटलाइजेशन के मतलब भीख मांगने के मतलब जो है सरप्राइज दे दी गई है। तो क्या वो इसका तजर्बा रखते हैं? इनका तो उन्हें इल्म ही नहीं। हमारे मुल्क में अगर स्टेबिलिटी लानी है, इसमें यकजहती लानी है या इसमें मजबूती लानी है, तो किसी भी शोबे के मुतलका जो बंदा है या तजर्बा रखता है उसको लाना होगा। अगर हम रेलेवेंट बंदे को लाना चाहिए, रेलेवेंट बंदे, अगर हम वजारतें बांटते रहेंगे, यानी कि फ़र्ज़ किया कि अब जो दफ़ाई पैदावार का वजीर जो है रज़ा हयात हराज को लगा दिया गया है, उसे क्या पता कि दफ़ाई पैदावार क्या होती है, या किसी भी वजारत को देख रहे हैं वहाँ पे मुतलका बंदा है ही नहीं। और जब तक किसी बंदे को मुतलका वजारत मुतलका शुबा नहीं देंगे, तब तक उस मुल्क में न तो इस्लाहात आ सकती हैं, न उसमें बेहतरी आ सकती है, और मजमूई तौर पर नहीं पाकिस्तान में कुछ आ सकता है। रेलेवेंट इशू के लिए रेलेवेंट बंदे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें वो देख सके कि कहाँ पे खराबी कहाँ पे उस खराबी को कैसे दुरुस्त करना है। बहुत शुक्रिया अख्तर ज्ञानी साहब आपका, अब्दुल्ला मलिक साहब आपका, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।